چھپانے والا نہیں، اگر کتنی تکلیف آ جائے، گناہ ہو جائے، نکل پڑو دین کے راستے پہ، یقیناً اللہ معاف کرے گا۔ جب اللہ معاف کرتا ہے تو کوئی تو کون ہوتا ہے مجھے گناہوں پہ دھکیلنے والا؟ تو رب ذوالجلال جب جسے چاہے معاف کر دے، اور لوگ ہزاروں تلاوت کرتے، پوری زندگی عبادت کرتے، کروڑوں سال عبادت کی، جہنم میں دھکیل دیا، اور جو ایک بار جس نے توبہ کی اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اب ابلیس کو لے لو، کروڑوں سال کے بعد بھی ابلیس رہ گیا نا، لیکن ہم بندے اس میں سے جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، چاہے وہ پڑھائی لکھائی کی ہو، لیکن وقت نکال کر مصلی میں کھڑا ہوتا ہے، وقت نکال کر اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہو، یہ ضروری ہے کہ قرآن کی آیتوں کو انگلی چلا چلا کر دیکھیں گے، وہ قرآن پہ جیسے انگلیاں چلیں گی آپ کو اتنی نیکیاں آپ کے حق میں لکھی جائیں گے، نامہ اعمال میں آئیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ اب یہ چھوٹی سی بات، اور کیونکہ نبی کی شان ہے تو ولی کی شان ہونی چاہیے چھوٹی سی۔ ہندوستان کی بات ہے، ہمارے ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے، بہت بچوں کو نہیں معلوم ہے یہ بات، کیونکہ میں وقت لے رہا ہوں اس لیے جان بوجھ کے کہ تھوڑی پریشانی تو ہوگی، لیکن کل آپ کے سامنے کہے گا کہ ہندوستان میں اسلام آیا کیسے، تو آپ کے پاس بہت سے لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ اب بتائیں اس وقت غریب نواز ہند کے راجا جب سنجر سے نکلے، وہ بھی یتیم ہوئے، پھر حکم ملتے ملتے پیر کی تلاش میں نکلے، پیر کی تلاش میں آئے، خواجہ عثمان ہارون کی بارگاہ میں دس بستہ ہو کر کھڑے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اب ادھر سے حضرت خواجہ عثمان ہارون فرماتے ہیں اے معین جاؤ وضو کرو۔ بتاؤ ملاقات نہیں ہوئی، نام کے ساتھ بلا رہے، وضو کرو، وضو کرو، بیٹھو، بیٹھا۔ آپ کے پیر نے فرمایا، آپ کی مرشد نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا، قل اللہ احد کی تلاوت کرنا، یعنی 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر روز پڑھنا ہے، کثرت سے پڑھنا ہے، اسے پڑھتے رہے۔ بولا 1000 مرتبہ ہو گئے، بولا چلو کثرت سے اب درود پڑھو، اب درود پڑھتے رہے۔ اب اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا اے معین اب بتاؤ تم نے وہ وظیفہ کر لی؟ بولا جی حضور ہم نے کر لی۔ اچھا پڑھ کے سناؤ، پڑھ کے سنایا۔ اچھا اوپر دیکھو کیا دکھا؟ بولا اوپر دیکھو، معین الدین چشتی اجمیری اوپر دیکھ رہے ہیں، بولا عرش مولا دکھ گیا، اوپر دیکھا عرش مولا دکھا۔ اچھا نیچے دیکھو بیت السریا دکھ گیا، یہ آسمان دیکھیں تو آسمان دیکھیں تو آپ کیا دیکھا بتاؤ؟ عرش مولا۔ اور زمین دیکھا بتاؤ، ذہن میں رکھو، بتا رہا ہوں تاکہ یاد رکھو کیا بیت السریا، یعنی اس آسمان کو بھی دیکھنے کی صلاحیت، اور زمین کے نیچے کی طبقے کی صلاحیت، ساتوں آسمان اور زمین کو دیکھنے کی صلاحیت، یہ پیر کی دعا کی برکت اور قرآن عظیم کی برکت۔ جب قرآن کی آیتوں کو پڑھنے لگا، سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے لگا، تو اب جب دیکھنے کی یہ صلاحیت ہو گئی تو خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں اے معین اب تم جا سکتے ہو۔ نہیں سرکار مجھے آپ کے قدموں میں رہنے دیں۔ آپ کی خدمت میں 30 سال گزار دیے، جب 30 سال گزار دیے حکم الہی یوں ہوتا ہے کہ فقیروں کو معلوم ہوتا ہے ہند کا راجہ کون ہوگا، ہند کا بادشاہ کون ہوگا، خلیفہ ہندوستان کے لیے اب چننے کی بات آ رہی ہے۔ ولی تو بہت ہے، درویش تو درباروں میں بہت ہے، لیکن خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں ایک مسند سجاتے ہیں، ایک مطلب جس طرح یوجنا بناتے ہیں، مسند میں سجایا، اچھا بلایا سب کو۔ اب بلانے کے بعد کہا کہ تم لوگوں نے تو میری بہت خدمت کر دی، اب ایک بات بتاؤ کہ تم میرے پاس رہ کر تم نے کیا سیکھا؟ خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں تم نے میرے پاس رہ کر کیا سیکھا؟ بولا حضور میں نے یہ سیکھا کہ میں اگر گھاس پہ نظر ڈال دوں گھاس خس ہو جائے، جل جائے۔ اچھا جلا دیا۔ دوسرے سے پوچھا اچھا تم نے کیا سیکھا میرے پاس؟ کہا حضور میں پیر پہ نظر ڈال دوں پیر جل کر خاک ہو جائے۔ اچھا جلاؤ، پیر کو جلا دیا۔ پھر اسی طرح کسی سے کہا کہ تم کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں دریا کو سکھا دوں گا، جلا دوں گا پانی کو، اس کو آگ لگا دوں گا۔ اچھا دریا پہ آگ لگا دے گا، لگا دیا۔ یہ سارے چیز مشاہدہ کرتے رہے۔ اچھا اس کے بعد شام ہو گئی، اب فرماتے ہیں اے معین تم نے کیا سیکھا؟ اے معین تم نے میرے پاس رہ کے کیا سیکھا؟ حضور میں بعد میں جواب دوں گا، پہلے آپ سب بھوکے ہیں، سارے دن یہی مشاہدہ چل رہا ہے، ایک دوسرے کی جو ہے آزمائش ہو رہی ہے۔ اب پہلے آپ لوگ کھانا کھا لیجیے پھر میں جواب دوں گا۔ فٹافٹ کھانا پکایا، اتنی تیزی سے کھانا تیار ہوا، چولہے جلا فٹافٹ اور سب کو کھانا کھلا دیا۔ کھانا کھلانے کے بعد اب فرما رہے اے معین بتایا نہیں تو تم نے کیا سیکھا؟ اچھا تم کھانا کیوں کھلا رہے تھے سب کو؟ حضور میں نے کھانا اس لیے کھایا، میں نے جو سیکھا وہ اپنی جگہ ہے، میں نے کھانا اس لیے کھلایا کہ جب آپ سب پورے دن آزمائش ایک دوسرے کی کروا رہے تھے، سب کے سب بھوکے تھے، سب کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے سب کی زبان خشک ہو رہی تھی۔ مجھے لگا میں جواب سے پہلے میں وقت نکال کر ان کو کھانا کھلا دوں۔ اب وقت نکال کر میں نے سب کو کھانا کھلایا، یہی وجہ ہے پہلے میرے دل نے کہا پہلے کھائیں گے پھر میرا جواب ہوگا۔ سنو تم لوگ جاننا چاہتے ہو
اسی لیے یہ معین ہے، اب یہ غریب نواز ہے، اب یہ غریب نواز ہے، یہی ہند کا راجا، یہی خواجہ، اب ہند کے راجا ہمارے خواجہ، باقی سب پرجا، سب غلام، کوئی ولی نہیں کہہ سکتا کہ میں ہند کا راجا ہوں، ہند کا راجا میرے خواجہ ہے۔ خواجہ کی نسبت میں رہنا چاہتے ہو تو خواجہ کی کچھ باتوں پر عمل بھی کرنا سیکھو، خواجہ کی عمل کو اگر سمجھنا چاہتے ہو چشتی، ان کے نام کا قدر کرنا سیکھو۔ ہند کے راجا ہمارے خواجہ، یہ کیوں ڈرتے ہیں کہ ہم پرجا ہیں، ان کے پرجا، کسی اور کی پرجا نہیں۔ بس اپنی زبان درازی نہیں کرنا ہے، بے فالتو کی باتیں نہیں کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی زبان میں جو کنٹرول ہوتا ہے وہ کرنا ہے، تاکہ کسی کو برا نہ لگے اور یہ نہ کہے کہ مسلمان ایسے بولتا ہے، یہ نہ کہے دین والا ایسے کرتا ہے۔ ہمارے دین کے، ہمارے آداب و اخلاق کی وجہ سے وہ کہہ دے کہ یہ ایمان والا جا رہا ہے۔ درست پہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ میں نے اس لیے سنایا خواجہ غریب نواز کی شان میں کہ چاند ٹوٹے 2 دن ہوئے، میرے غریب نواز کی بات نہیں، اس لیے دل نے کہا کہ میں ان کے بارے میں کچھ باتیں کر لوں، کیونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور حضور غریب نواز کا عرس کا مہینہ کیونکہ یہ شروع ہو چکا ہے، اور ان کی بات نہ ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ انہی کا فیضان سر میں لیے گھوم رہے ہیں۔ خلیفہ شیخ الاسلام جانا جاتا ہوں کہ کچویا شریف کے سرزمین کا ایک اتنی بڑی ہستی شیخ الاسلام والمسلمین حضور مدنی اشرفی الجیلانی جو ہاشمی میاں کے بڑے بھائی ہیں، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، اور اس سرزمین سے یہ خلافت نصیب، اس دربار کا ایک تبرک اس فقیر کو ملا ہے، اسی لیے چاہے چل کے دین کی خدمت کر رہا ہوں، جہاں دعوت ملتی ہے وہاں جا رہا ہوں، مجھے صرف اللہ کا خوف ہے اور دین کی خدمت میں نکل پڑا ہوں۔ اب اچھا کیا برا کیا مجھے نہیں معلوم، میرا سرکار سمجھے کہ غلامی کی تاج سر میں لیے گھوم رہے ہیں اور بس نبی کے ترانے پڑھتے پھر رہے ہیں اور یہی کہتے پھر رہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ جب لبیک یا رسول اللہ کہیں گے تو سینہ اپنا نور ہو جائے گا، سینہ اجالے سے بھرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اس شریف پڑھیں، ایک چھوٹی سی پیاری واقعہ سن کر صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام یا حی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف کی برکت سے بڑی سے بڑی بلا ٹل سکتی ہے، درود شریف کی برکت سے۔ اسی طرح 2 لوگ کاروبار کر رہے تھے، اچانک ایک کو نقصان ہو گیا۔ اب اس کو جب نقصان ہو گیا تو وہ چاہوں گا، اس کو جب نقصان ہوا تو اس نے کہا کہ میرے یار مجھے کچھ وقت دے دو، میں غربت میں آ گیا ہوں، میرا کاروبار نقصان ہو گیا ہے، میں دوں تو دوں پیسے، کہا کہ دیا جاؤ۔ وقت گزرے 6 مہینہ سال بھر، اس کے بعد اس دوست نے قاضی کوٹ کر دیا۔ پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا، قاضی کے پاس کیس کر دیا کرتا تھا، اس وقت کچہری نہیں ہوگا، قاضی کوٹ قاضی کے پاس کیا، قاضی نے نوٹس کی کہ تم اس کے قرض کیوں نہیں دے رہے ہو۔ وہ آیا نوٹس پا کر، قاضی صاحب مجھے کچھ وقت دیا جائے اور میں اس کے قرض ادا کر دوں گا، تو مجھے جاؤں گا۔ حضرت آپ بھی، یہ بزرگ بڑے بزرگ بیٹھے، یہ بچے کے ساتھ بہت پریشان ہے، ادھر دھیان دیجیے۔ اسی باتیں صرف محفل میں سننے سے منتقل ہوتا ہے دماغ میں، دل میں، ورنہ نہ سنے تو محفل کوئی کام کا نہیں۔ تو اب کہا کہ قاضی سے کہا کہ قاضی صاحب مجھے کچھ وقت دیا جائے، میں یہ قرض ادا کر دوں گا۔ اچھا دیا، 1 مہینے 1 تاریخ کو نہ دیا تو قید کر لوں گا، لجی قاضی صاحب۔ اسی طرح اس فکر میں چنتا میں پڑ گیا، بڑا فکر مند ہو گیا کہ اگر میری عزت ختم ہو جائے گی، میری شہرت چلی جائے گی، میں تو غربت میں آ ہی گیا ہوں، لیکن میرے بچے بھوکے پیاسے مر جائیں گے، یہ فکر کی وجہ سے۔ تو کیا ایک کتاب نکالی اس نے، کتاب میں دیکھا کہ درود پاک کی برکت سے بڑی سے بڑی بلا ٹل سکتی ہے، کتاب درود پاک کی برکت سے قرض سے بھی نجات ملتی ہے۔ اس کو پڑھا، پڑھتے نماز پڑھتا رہا، کثرت سے پڑھتا رہا اور راتوں کو رو کر سو جاتا تھا۔ اسی طرح 27 دن گزر گئے لیکن کچھ نشانی نہیں ملی۔ 27 کی سب میں ہوتا کیا بشارت ملتی ہے، تم گھبراتے کیوں ہو، تیرے قرض ادا کر دی جائیں گے۔ درود پاک کی برکت سے تم گھبراتے کیوں ہو، تمہارے قرض ادا کر دیے جائیں گے۔ اچھا خوش ہو گیا، میرے قرض ادا کر دیے جائیں گے۔ جیسے نیند سے بیدار ہوا تو پھر چور ہو گیا، میں نے تو خواب میں دیکھا تھا، حقیقت کہاں، کوئی دلیل تو کوئی نشانی ہے ہی نہیں۔ پھر اسی طرح دوسری رات پڑھتے پڑھتے سو گیا، پھر دوسری رات میں یہ ہوتا ہے، گھبراؤ نہیں، تیرے قرض ادا ہو جائیں گے، تم پریشان کیوں ہوتا ہے۔ کچھ باتیں زیادہ بڑھا کے مل گئی، پھر سوچا، خوش ہوا، پھر اٹھ کے بیٹھا، پھر غم ملوم چنتا میں پڑ گیا کہ کون دے گا، کوئی دلیل تو ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد 28 کی سب پھر حضور کی آمد و دعا والی صورت کی آمد ہوتی ہے، وہ نورانی سیرت کی آمد ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حضور کو دیکھنا تھا
اس کے قدموں میں گر گیا، کہا فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جو میرے گھر آپ تشریف لائے، آپ کے قدم بوسی کا موقع ملا، اے اللہ کے محبوب میں خرچ میں ڈوب گیا ہوں، رونے لگا، گر گرانے لگا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا رو مت، گھبراؤ مت، تیرے قرض ادا کر دی جائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا تو یقیناً ہو جائے گا۔ آپ کی وہاں سے آمد ہوئی، اس کے بعد بیدار ہوا، خوش ہو گیا۔ جیسے ہی صبح ہوا تو میں نے حضور سے تو پوچھا ہی نہیں دلیل کیا ہوگا، مجھے دینے والا کوئی کون ہوگا، کس کا نام کون، کوئی پہچان تو ہمیں لیا ہی نہیں، کوئی تو پروف لیا ہی نہیں، آخر کوئی نشانی کوئی ایڈریس کسی کا نام تو ملا ہی نہیں۔ پھر اسی میں غم اور زیادہ بڑھ گیا، اسرار میں بڑھ گیا غم میں، اور